السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدک ربنا ونستعینک ونستغفرک ونستہدیک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر کلہ ونکبرک تکبیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا غیر معمولی احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک دین دیا ہے، ایک مذہب دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، ایک لائف اسٹائل سے ہم سب کو کنیکٹ کیا ہے۔ اور جیسے پہلے بات بارہا آ چکی ہے کہ اگر ان چیزوں سے تھوڑا بہت بھی ہم ہٹ کر کے دیکھیں گے تو کھانے پینے کی بات تو بہت دور کی ہے، لوگوں کو طہارت لینے کا طریقہ بھی نہیں آتا، ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد کیا کیا جائے اس کا بھی کوئی احساس نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جب ہم اسلام کا، ایمان کا، اعمال کا، دین اور مذہب کا جائزہ لیتے ہیں تو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ کوئی شعبہ، کوئی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا چھوٹا ہوا، تشنا اور پیاسا باقی نہیں رہا جس کے سلسلے میں اسلام کی کوئی پراپر گائیڈنس موجود نہ ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے بہت کم ہے۔ اور یہی مذہب وہ میرا اور آپ کا مذہب ہے، اور یہی مذہب سچ اور حق مذہب ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جب کہ مکہ مکرمہ کے اندر کسی بھی مذہب کا کوئی چلن نہیں تھا، کوئی قانون نہیں، کوئی وہاں پر اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ اور یہ جو صورتحال ہے کہ کوئی قانون نہیں، لا قانونیت اس کو کہتے ہیں، لا قانونیت اس کو کہتے ہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی اصول ضابطہ نہیں، یہ ہیومن نیچر کے لیے ایک انتہائی تشویشناک اور دردناک صورتحال ہوتی ہے۔ ہیومن نیچر ہمیشہ اس بات کا ریکوائرمنٹ رہتا ہے، ریکوائرڈ رہتا ہے، اس کو یہ بات ریکوائرڈ رہتی ہے، ہمیشہ اس بات کا تقاضا کہ کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا کام ہو اس کا ایک طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے۔ یہ میرا اور آپ کا نیچر ہے، اور یہ مسلم اور غیر مسلم کا بیسک نیچر ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ بائک کے اوپر بیٹھتا بھی ہے اور وہ ایک کوئی چیز کھا رہا ہے، کوئی چیز پی رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے، کسی بھی چیز کے سلسلے میں اس کی ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی پراپر طریقہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے بہت چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے، اگر کوئی زندہ طلسمات کی بھی آپ شیشی خرید لیتے ہیں تو اس میں بھی اس کی ایک جو ہے پیپر رکھا ہوا آپ کو ملے گا جس کے اوپر اس کے فوائد اور اس کے نقصانات دونوں لکھے ہوئے رہیں گے اور اس کے استعمال کا طریقہ لکھا ہوا رہے گا۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو لا قانونیت ہے، یہ لا قانونیت یہ ہیومن نیچر کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، جس کو ہم عام الفاظ میں جنگل راج کہتے ہیں۔ جیسے جنگل میں کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں،
جو جس پر چاہا حملہ کر لیا اور جو جس کو چاہے مار دھاڑ کر دیا، کوئی کسی کو نوچ لیا، کوئی کسی کو کے اوپر حملہ کر دیا، یہی سب کچھ چلتا رہتا جس کو جنگل راج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں انسانوں کو قانون دیا ہے، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستور دیا ہے، ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک پراپر طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو اور سارے عالم کو امن و امان ملا ہے، پیس ملا ہے، زندگی کے اندر سکون ملا ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ چلا ہے، کس کے کیا رائٹس ہے اس کا اندازہ ہوا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے نتیجے میں پوری دنیا کے اندر اگر آپ ہسٹری پڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پوری دنیا کے اندر 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر، ایران، فارس اور دوسری طرف روم، یہ 2 پوری دنیا کے اندر سپر پاور، اور پوری دنیا اور پورے عالم کے اوپر گویا کہ انہی کا راج چلتا تھا، اور اندھا راج ان کا چلتا تھا۔ ان کے پاس بھی کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، جو طاقتور ہے وہ غریبوں کو اچک لے گا، جو پیسے والا ہے وہ غریبوں کے اوپر ظلم کرے گا۔ یہ سارا کا سارا نظام بالکل رائج تھا، اور اس میں سب سے زیادہ دشوار گزار صورتحال، سب سے زیادہ پریشانی والی صورتحال مکہ مکرمہ کی تھی، کیونکہ یہاں پر یہ صورتحال اس قدر گئی گزری تھی کہ اس علاقے کے اوپر اور اس وادی کے اوپر یہ دونوں حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہاں انسان نہیں، انسان نما کچھ اور دوسرے لوگ رہتے ہیں، یہ صورتحال۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتار کر کے صرف 23 سال کے ایک انتہائی چھوٹے سے قلیل عرصے میں اس علاقے سے چینج اللہ نے لایا ہے جس علاقے کے اوپر حکومت کرنے کو پسند نہیں کرتی تھی، اور حکومتوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ کوئی انسانی آبادی کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کوئی جانور قسم کے انسان رہتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر حکومت کر کے کوئی فائدہ تو ہونے والا ہے نہیں۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چینج لایا، اور چینج لایا تو ایسا چینج لایا کہ 23 سال کے عرصے میں یہی لوگ جن کو اینیمل سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح کا وائلڈ نیچر ان کے اندر پایا جاتا تھا، ایک دوسرے کی کھینچا تانی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، تلوار تیز ہے یا نہیں ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے سامنے راستہ چلتے ہوئے بے گناہ آدمی کی گردن اڑا دینا، اور بیٹھے بیٹھے آپس میں یہ شرط لگا لینا کہ سامنے سے جو پریگننٹ عورت جا رہی ہے اس کے پیٹ میں بچی ہے کہ بچہ ہے، ایک گروپ کہتا کہ لڑکی ہے، ایک گروپ کہتا کہ لڑکا ہے، اور آپس میں شرط لگ گئی، اور اس شرط کو جیتنے کے لیے وہیں پر اس عورت کو پکڑا جاتا اور وہیں پر پیٹ چیر کر کے نکالا جاتا، اور دیکھا جاتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور اس کے اوپر شرط جیتنے کی وجہ سے پیسے کمائے جاتے۔ اگر کوئی لڑکی کسی گھر کے اندر پیدا ہو رہی ہے تو انتہائی عار اور انتہائی برا سمجھا جاتا تھا، اور اس کو زندہ زمین میں دفن کر دینے کا عام معمول تھا۔ یہ صورتحال اس علاقے کے اندر، اور کچھ ہی دنوں کے اندر وہ زبردست چینج اور وہ زبردست انقلاب اور وہ ایسا ریولیوشن کہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اوپر آدھی سے زیادہ 40 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت چلنے لگی۔ روم و فارس سارے کے سارے مسلمانوں کے تابع ہونے لگے، اور سب مسلمانوں کے حساب سے اپنے اوقات کو اپنے نظام کو چلانے کے اوپر مجبور ہوئے۔ اور یاد رکھیے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے، تلوار کی نوک پر نہیں بلکہ یہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔
اور یہ بات ممکن نہیں تھی کہ تلوار کی نوک کے اوپر اتنے بڑے نظام کو کنٹرول کیا جا سکے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. اب جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال کے نتیجے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایمان دراصل نام ہے امن دینے کا. مؤمن کس کو کہا جاتا ہے؟ اگر آپ اس کا صحیح ڈیفینیشن دیکھیں گے تو مومن وہ شخص جو امن دینے والا ہو. اور مسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ مسلم وہ شخص ہے جو دوسروں کے ساتھ صلح و صفائی اور دوسروں کے ساتھ اچھائی کا طلبگار ہو. اس کو مسلم کہا جاتا ہے. تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ بہترین دو نام دیے کہ تمہارا کام امن دینا ہے. کسی کے امن کو چھیننا نہیں ہے, کسی کو پریشانی کے اندر مبتلا کرنا نہیں ہے. خود امن سے رہنا اور دوسروں کو امن دینا, خود آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنا اور دوسروں کے سکون اور آرام کے ہمیشہ طلبگار رہنا. اسی وجہ سے یہاں پر ایک بات سمجھتے ہوئے چلیں گے کہ ایجوکیشن نام کس چیز کا ہے. تھوڑا سا اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے. ایجوکیشن کس چیز کا نام ہے؟ کون سا بندہ ایجوکیٹڈ کہلائے جانے کے قابل ہے؟ ایک شخص وہ ہے, راستے سے چل رہے تھے, دو گاڑیاں جا رہے ہیں. ایک گاڑی وکیل صاحب کی ہے اور ایک گاڑی بزنس مین کی ہے. دونوں گاڑیوں کو دھکا لگا. وکیل صاحب ڈور اوپن کرے اور نیچے اترے اور اتر کر کے پتا ہے میں کون ہوں, کیا سمجھ رہے ہو؟ اور ایک شخص دوسرا وہی کہہ رہا ہے کہ اچھا بھائی کہیں آپ کو کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں آئی, کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو گئی, میری گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے کہیں آپ کا نقصان تو نہیں ہو گیا. اب آپ دیکھیے دونوں کے بیہیویئر میں جو زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک یہ کہہ رہا ہے کہ پتا ہے میں کون ہوں, کچے چنے چبوا دوں گا, زندگی پوری سلاخوں کے پیچھے گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے, کیا سمجھ رہے ہو, ابھی پے کرو کتنا نقصان ہوا ہے. ایک بیہیو یہ, دوسرا بیہیویئر یہ کہ اچھا کیا آپ کو کیا نقصان ہوا ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن صرف انفارمیشن گیدرنگ کا نام نہیں ہے کہ کون کتنا پڑھا ہوا ہے, اس کا نام ایجوکیشن نہیں ہے. ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے, ہاسپٹل لایا گیا, ڈاکٹر دیکھ کر کے کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے بل پے کروں اس کے بعد سب دیکھا جائے گا, اس سے پہلے کچھ نہیں. ایک دوسرا ہے کہ اچھا لو جو ہے پہلے فرسٹ ایڈ تو دیں گے, آپ اپنا کام کریے ہم اپنا کام کریں گے, آپ ادھر بل بناتے رہیے جو بھی ہے ہم اپنا کام شروع کر دیں. ایک ڈاکٹر وہ اور ایک ڈاکٹر یہ. دنیا دونوں کو ایجوکیٹڈ کہتی ہے, لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ کنسیڈر کریں گے تو ایجوکیشن دونوں برابر نہیں. ایک کے لیے ایجوکیٹڈ ہونے کی بات سمجھ میں آتی ہے اور دوسرے کے لیے نہیں سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ انفارمیشن گیدرنگ کا نام ایجوکیشن نہیں ہے. دنیا اگر کہتی ہو تو کہتی ہو, لیکن اگر ایجوکیشن علم کا ٹرانسلیشن ہے تو یا تو یہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ ایجوکیشن کی جو تعبیر ہے یہ تعبیر درست نہیں ہے. علم تو وہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, انسان کو اینیمل بنانے والی چیز علم نہیں ہے. علم تو وہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو معمول تھا اور وہ جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں وہ کس کام کے لیے آئے, وہ آ کر کے اپنا پرپس بتایا کرتے تھے کہ ہم جو آئے ہیں وہ ہمارے آنے کا پرپس کیریکٹر کی تعلیم اور کیریکٹر کی تعلیم کو مکمل کرنا, لوگوں کے اخلاق کو اتنا اونچا اتنا اونچا اتنا اونچا بنا دیں کہ جس کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کے اوپر رول کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ اخلاق اتنے گر جائیں کہ ہم ہر کسی کا پروڈکٹ بن جائیں. اس وقت صورتحال کیا ہے
اخلاق کے اوپر، کیریکٹر کے اوپر میرا اور آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہونے کے نتیجے میں کوئی دوسرے ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں. مانتے ہیں مانیے، نہ مانتے ہیں نہ مانیے، لیکن اتنا طے ہے کہ آپ کا فون اور آپ کا موبائل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو ہینڈل کر رہا ہے، آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ طے ہے کہ پوری دنیا کے اندر جس کے پاس جتنا انفارمیشن ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے میں سب سے بڑا آدمی سمجھا جا رہا ہے. جب دنیا کا آغاز تھا تو اس وقت اس کو ہنٹر ایج کہا جاتا ہے. اس کو ہوتا کیا تھا اس وقت کہ ایک آدمی کسی کا شکار کیا اور شکار کر کے اس کی چمڑی ومڑی نکال کر کے وہ اس کو کھا گیا، اور کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھا رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے بس اسی طرح کھا رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے بس اسی طرح کھا رہا ہے. ایوالو ہونے میں جو سب سے پہلا اسٹیج ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے سب سے پہلے فائر کو ڈومیسٹک کیا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہے. آگ کو اپنے کنٹرول میں اس نے کیا ہے. اب اس کے بعد جب اس نے یہ گوشت کو آگ کے اوپر نرم کر لیا تو اس کا بہت سارا وقت بچ گیا اپنے بھوک کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں. اس سے پہلے جس طرح چمپینزی 18 گھنٹے چبا رہا ہے، اس طرح سے انسان چبا رہا ہے. لیکن جب اس کو یہ دوسری چیزیں ملی جس کے نتیجے میں وہ اس گوشت کو نرم کر لیا تو اس نے اپنا وقت بچا لیا، اپنی انرجی اس نے بچائی اور اس نے اپنی بھوک بھی پوری کر لی. تو اس کے بعد اس کو موقع ملا ہے یہ سوچنے اور غور کرنے کا کہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا بھی تو ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا بھی تو ہے، کوئی اس دنیا کو رول اور رن کرنے والا بھی تو ہے، کوئی اس سسٹم کو مینیج کرنے والا بھی تو ہے. یہ سوچنے اور غور کرنے کے لیے اس کے بعد انسان کو ٹائم ملا، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے اگلا دور آیا کہ انسان نے یہی بات کہ بھائی کیوں نہ ہم اور اپنے ٹائم کو سیو کریں، یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیٹ کو بھر سکتے ہیں، یا کچھ اور ہے. ایگریکلچر کا دور شروع ہوا اور صورتحال یہ ہوئی کہ جس کے پاس جتنی زیادہ زمین وہ اتنا بڑا آدمی. یہ صورتحال حکومتیں زمینوں کے اوپر قبضہ کیا کرتی تھی، اور یہ بہت ماضی قریب تک کی بات ہے. جس حکومت کے پاس یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری حکومت تو وہ حکومت ہے کہ جس حکومت میں سورج نہیں غروب ہوتا ہے. خلافت بنو عباسیہ کی ایسی ہی حکومت تھی ہارون رشید کے زمانے کی. خلافت عثمانیہ کی حکومت ایسے ہی تھی جس کا پائے تخت ترکی تھا، کہ بیک وقت 3 بر اعظم پر 3 کانٹیننٹ پر حکومت چل رہی تھی، افریقہ بھی، ایشیا بھی، یورپ بھی. جس کے پاس جتنی زیادہ زمین اس کے پاس اتنی زیادہ حکومت، اور وہ اتنا بڑا آدمی. یہ عجیب و غریب دور رہا، اور کوئی بہت پرانا دور نہیں ہے. یہ دور تو بہت قریب تک ہندوستان کے ہمارے آزاد ہونے تک تو وہی دور تھا کہ انگلینڈ، وہاں دبئی کے اوپر بھی انگلینڈ ہے، بحرین کے اوپر بھی انگلینڈ ہے، یہاں انڈیا کے اوپر بھی انگلینڈ ہے، اور ادھر یورپ کے کئی ممالک کے اوپر انگلینڈ کی حکومت چل رہی ہے. وہ تاریخ تو شاید ہم نے پڑھی بھی ہوگی. یہ بہت قریب. اور اس کے بعد ایک دور وہ آیا کہ جس کے پاس مشینیں جتنی ہیں وہ اتنا بڑا آدمی، جس کے پاس کمپنیاں جتنی ہیں وہ آدمی اتنا بڑا ہے. ابھی تک بھی وہ دور کا کچھ دورہ چل رہا ہے کہ ٹاٹا کو ہم دیکھ رہے ہیں، ٹویوٹا کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور مختلف قسم کی بڑی بڑی کمپنیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ اب دنیا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ چینج نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے دنیا ہمارے لیے رکے گی نہیں، وہ ہم کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جائے گی. اس وقت سب سے بڑا آدمی دنیا کا وہ ہے جس کے پاس انفارمیشن سب سے زیادہ ہے، جس کو آج کی کے ٹرمینالوجی میں اس کو ڈیٹا کہا جا رہا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس کے پاس جتنا انفارمیشن وہ اتنا بڑا آدمی. ابھی ٹویٹر کی کیس اسٹڈی تو آپ لوگوں نے کی ہوگی، سنا ہوگا آپ نے. تو بہرحال جو صورتحال اس وقت کی ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یوٹیوب بالکل فری آف کاسٹ، گوگل بالکل فری آف کاسٹ
واٹس ایپ آپ کے لیے بالکل فری آف کاسٹ، ٹویٹر فری، فلاں فری، یہ فری، انسٹا فری، اسنیپ چیٹ فری، وہ فری، یہ فری، جو آپ یوز کریے، لیکن آپ کو اتنا ایک کام ضرور کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا؟ کہ آپ کو یہ یوز کرنے سے پہلے اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور وہ اکاؤنٹ ان کو دینا پڑے گا۔ وہ آپ جی میل کا اکاؤنٹ کریٹ کریں کہ وہ آپ کوئی اور اکاؤنٹ آپ کو بنانا پڑے گا، اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو اپنی تفصیلات انہیں دینی پڑے گی۔ اور ان تفصیلات کے ذریعے سے اب دنیا اس بات کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے کہ یہ مختلف انسٹرومنٹس کے ذریعے سے آپ کو وہ کنٹرول میں لے لے، مجھے وہ کنٹرول میں لے لے، مجھے اور آپ کو نہیں، میرے دماغ میں چلنے والی سوچوں کے اوپر وہ کنٹرول کرنے لگے، میں کسی اور کے کنٹرول میں چلا جاؤں، میں اپنا نہ رہوں، میں کسی اور کا پروڈکٹ بن کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں۔ یہ چاہے آپ مانے چاہے نہ مانے، لیکن صورتحال یہ ہے، اور اب ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اپنے کنٹرول میں نہ رہوں، میں کسی اور کے کنٹرول میں چلا جاؤں، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں غلام، کہ جس کو پورا آقا کنٹرول کرتا ہے، اس کو اس بات کی بھی اجازت نہیں رہتی کہ وہ اپنا کپڑا خود خریدے، وہ آقا کی اجازت سے خریدنا پڑے گا۔ اس کو اس بات کا بھی کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ خود کھانا کھائے، آقا کا دیا ہوا ہی کھانا پڑے گا اس کو۔ اس کو غلام کہتے ہیں، جو اپنے کنٹرول سے باہر اور کسی اور کے کنٹرول میں چلا جائے، اسی کو سلیوری کہا جاتا ہے۔ اب میں اس سے آپ کو جو سبق دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اس کو ہم ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں کہ اس زمانے میں جب کہ پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں کنٹرول کرے، اور حقیقت میں موبائل فون یہ میرا اور آپ کا پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے پروڈکٹ بن چکے ہیں۔ کسی کو اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے کہ ہم اس کے پروڈکٹ ہیں؟ جب یہ بات طے ہے اور پوری دنیا اس بات کے اوپر اس وقت متفق ہے کہ اپنے الگوریدم کے ذریعے سے وہ ہمارے سوچوں کو بھی، اور ہمارے ایموشنز کو بھی، اور ہمارے جذبات کو بھی، اور ہمارے احساسات کو بھی، ساری چیزوں کو وہ معلوم کریں، اور معلوم کر کے اس کے اعتبار سے وہ ہم کو اپنا پروڈکٹ بنا لیں، اور انہوں نے بنا لیا ہے۔ اس سلیوری سے نکلنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اللہ کی قسم۔ وہ راستہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کسی اور کوئی اور آپ کو اپنا پروڈکٹ کہہ رہا ہو، لیکن آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم آپ کی چیزوں کے اوپر بکنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ ہے جسے ایک شریعہ لا اور اسلامک نظام قانون ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ آپ کی ساری چیزوں کا ہم تجزیہ کریں گے، جائزہ لیں گے، اس کو دیکھیں گے، پرکھیں گے۔ اگر آپ کا نظام اسلام کے نظام سے میچ ہوتا ہے تو ویلکم، موسٹ ویلکم۔ ہم تو چاہتے ہی یہی ہے کہ اسلامی نظام پوری دنیا کے اندر قائم ہو، اور اگر آپ کا سسٹم اسلامک سسٹم سے میچ نہیں ہوتا تو ہم اس کو سلام علیک کرتے ہیں، اور اس کو ہم گٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس کو یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ میں اور آپ یہ طے کریں کہ ہم اسلامک نظام کو، اسلامک سسٹم کو ہم ایڈاپٹ کریں گے۔ جب ہم یہ طے کریں گے تو یہ سارا نظام اپنے منصوبے کے اندر اور اپنی پلاننگ کے اندر فیل ہو کر کے اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ اسلامک سسٹم کو آپ کے سامنے پیش کرے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آپ یوٹیوب پر جا کر کے کچھ سرچ کیجئے۔ آپ جو سرچ کر رہے ہیں ان کا الگوریدم اس کو کیچ کر کے اس کے بعد سارے کے سارے ویڈیوز وہی سامنے لا رہا ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ فیس بک پر آپ نے کسی چیز کو دیکھا ہے، اس کے بعد سارا کا سارا جو ہے آپ کے سامنے وہی چیزیں آ رہی ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ امیزون پر کوئی چیز منگوا رہے ہیں، آرڈر کر رہے ہیں، تو کیا ہوا اس کے بعد کہ اس نے آپ کے خواہشات کو، آپ کے جذبات کو وہ سمجھ گیا، اور سمجھ کر کے اب اسی ٹائپ کے سارے پروڈکٹ آپ کو سامنے امیزون پر دکھ رہے ہیں۔ ٹھیک،
اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم ایک سچے پکے مسلمان ہیں، اگر ہم دل سے ایمان کو اور اسلام کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا جذبہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، اگر حقیقت میں ہمیں اس بات سے محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام پوری دنیا کے اندر چل جائے، بلکہ یہ ساری محبتیں وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر کامیابی کے ساتھ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ کامیابی کا راستہ اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، پاسبلٹی ہی نہیں ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد آپ کے تمام ویوز اور آپ کے تمام سبسکرائبرز، بلکہ جن کو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کو آپ سرچ کر رہے ہیں، جو پروڈکٹ کو آپ آرڈر کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ اسی اسلامک دائرے کے اطراف میں وہ ساری چیزیں گھومتی رہیں گی۔ اور جب آپ کی طرف سے اسلامک سسٹم کا ڈیمانڈ کریٹ ہوگا تو آپ کو تو پتا ہے کہ راج تو بزنس مین میں اس کا، بزنس میں راج تو اس کا ہوتا ہے جو اس چیز کو مارکیٹ میں لائے جس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کے جسم کے اندر جو گرم خون دوڑ رہا ہے اور آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی جو اسکلز ہیں، آپ کے اور میرے پاس اللہ کا دیا ہوا جو برین سسٹم ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو سوچ مجھے اور آپ کو میرے پیارے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو سوچ دی اور جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر صرف ایک چیز کو آپ ایڈ کر لیں گے اور ایک چیز کو آپ طے کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے نظام کو اور یہ سارے کے سارے سسٹم کو، سارے کے سارے انسٹرومنٹس کو، سارے کے سارے آرگنز کو ہم یوٹیلائز کریں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ بس یاد رکھیے، دنیا آپ کی دنیا ترقی کرے گی 100%، اس بات کی گارنٹی ہے۔ آپ فقیر نہیں ہو جائیں گے اسلام کو ماننے کی وجہ سے اور اسلام کو فالو کرنے کی وجہ سے۔ بس اتنا آپ ڈیسائیڈ کر لیں اور ڈیسائیڈ کر کے آپ یہاں سے اٹھیں، آپ یاد رکھیے آپ ہی وہ قوم رہے گی جو اس پورے دنیا کے نظام کو تبدیل کرے گی، بلکہ یوں سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر ریولوشن لانے کے اندر سب سے بڑا کردار آپ کا ہوگا۔ اب جو چیز جس طرح سے بکتی ہے اسی طرح سے اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے نظام کو فالو کریں اور اس کا ڈیمانڈ کریٹ کریں۔ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کسی غیرے ایسے مذہب کو آپ ترجیح دیں، کسی ایسے لوگوں کی آپ بات مانیں، کسی ایسے لوگوں کا کلچر اپنائیں، کسی ایسے لوگوں کا لباس پہننے کی کوشش کریں، اپنا اوپر نیچے کا سارا نظام ایسے لوگوں کے حوالے کریں جس کے پاس نہ کوئی گائیڈنس ہے، نہ دین ہے، نہ مذہب ہے، نہ ان کو اپنا طریقہ ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے خاندانی نظام ہے، کچھ نہیں، کیا نہیں، ان کی اپنی فیملیاں بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہماری پریورٹیز میرے بھائیوں یہ ہوگی تو جس طرح وہ دنیا کو کامیاب اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن حقیقت میں پریشان ہے، ایسے ہی کل کو ہم کو بھی دنیا کے سامنے بولتے رہنا پڑے گا لیکن حقیقت میں اپنی حقیقت اپنے ہی کو پتا رہے گی۔ گراؤنڈ ریالٹیز سے کوئی ناواقف نہیں ہے اس زمانے میں، اور فیکٹرز کا سب کو اندازہ ہے۔ ان سب چیزوں کا جائزہ لے کر کے اسلامی نظام کو قابو میں کرنے اور اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرنے کا نظام ہم طے کریں۔ یاد رکھیے، اگر اسلام کے غلام، نبی کے غلام نہیں بنو گے، نبی کے غلام نہیں بنو گے تو بن جاؤ گے غلام بنے ہوئے ہیں ان چیزوں کے جن کے غلام بننے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ آپ کو وہ چوس لیں گے، آپ کو وہ نچوڑ لیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیں گے، اور ہو رہا ہے۔
بس شاید میری یہ باتیں ہمارے بعض ساتھیوں کو کہیں اوپر سے نہ گئی ہوں، کچھ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھ میں آیا ہوگا، اور شاید عام بیانات کے مقابلے میں ذرا تھوڑا الگ ٹائپ کی یہ باتیں ہوا کرتی ہے. اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، اگر نہ سمجھ میں آئے تو سمجھنے کی کوشش بھی کر لینا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا.